السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ہم کل قصہ کر رہے تھے ملکہ اولگا کا، اور اس نے انتقام لینا تھا اپنے ہسبینڈ اغور کا، ٹھیک ہے؟ تو آدھا قصہ ہم نے کیا تھا اور آدھا قصہ آج کی ویڈیو میں ہوگا۔ ملکہ نے اس کے سپاہی بلوا کر جو ملکہ کے آدمیوں کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے آئے تھے تو گرم حمام میں پھر فرائی کر کے مار دی ہے، اور پھر بادشاہ کو جو ہے نا پیغام بھیجا کہ اب میں آ رہی ہوں اپنے امیروں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اور ہم آ رہے ہیں، آپ ہمارا باہر نکل کے استقبال کریں، اور آپ کے محل میں آ کے ہم جو ہے نا شادی کی رسومات کریں گے۔ ڈرالون کا سردار خوشی سے یہ خوشخبری سن کے پھولا نہ سمایا، اور وہ استقبال کے لیے نکلا باہر، اور ملکہ اپنے بہادر سپاہیوں، سرداروں اور امیروں کے ساتھ جو ہے سفر کے لیے روانہ ہوئی اس کے ملک کی طرف۔ جب ملکہ اور اس ملک کے سردار کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے ملکہ سے سوال کیا کہ میں نے آپ کی طرف اپنے فوجی بھیجے تھے، تو ملکہ نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ لشکر میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ جواب سن کر ڈرالون کا سردار مطمئن ہو گیا، اور رات کے وقت ملکہ نے ڈرالون کے سردار اور اس کے ساتھیوں کی پرتکلف دعوت کہہ ڈالی، اور طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر چنے گئے اور لوگوں نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ اس کے بعد شراب کا ایک دور چلا، اور شراب میں کوئی تیز نشہ آور دوائی ملائی گئی تھی، اس لیے 2-4 جام پیتے ہی وہ سب لوگ مدہوش ہو گئے۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ انہیں کسی بات کا ہوش نہیں رہا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ ڈرالون والوں کو اب بھاگنے نہ دیں۔ وہ نشے کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے، اور ملکہ کے سپاہی انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اور لیکن سردار کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ملکہ کی چال بازی کی سب کو اطلاع دی، اور اسی وقت شہر کے سب دروازے بند کر دیے، اور ہر طرف ایک افراتفری مچ گئی۔ لوگ حیران اور پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ملکہ نے ڈرالون والوں کی قوت بالکل توڑ کے رکھ دی تھی، اور اب ان میں مقابلے کی بالکل بھی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، اور ملکہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے قلعہ فتح کرنے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن وہ بھی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپ کو پتہ ہے نا، قلعے کے در و دیوار بہت مضبوط بنائے جاتے تھے تو آسان نہیں ہوتا یہ بھی۔ آخر ملکہ نے چالاکی سے کام لیا۔ اس نے اپنی سفیر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ یہ قلعہ فتح کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، لیکن اگر تم صلح کرنا چاہو تو میں تمہارا قصور معاف کر دوں گی، لیکن میں تم سے جرمانہ وصول کروں گی، اور جرمانہ بھی ایسا ہوگا جو تم بہت آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہو۔ تو ڈرالون سردار نے کہا کہ مجھے صلح کرنی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں کبوتر اور چڑیاں نہیں ہوتے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر گھر سے 2 چڑیاں اور 2 کبوتر بھیجے جائیں، اور میں اس جرمانے کو وصول کر کے ہی واپس جاؤں گی۔ ڈرالون کا سردار یہ سن کر کہا، یہ کون سی مشکل کام ہے؟ ہم ایسی آسان شرط پہ ملکہ سے صلح کرنے کو تیار ہیں۔ 2-3 دن کے اندر ہی ہر گھر سے چڑیاں اور کبوتر اکٹھے کر کے ملکہ کی خدمت میں روانہ کر دیے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ جتنے کبوتر اور چڑیاں ہیں اتنی ہی لوہے کی چھوٹی چھوٹی سلائیاں تیار کی جائیں، اور ان کے ایک سرے پہ روئی کی گولی تیل میں ڈبو کے باندھ دی جائے، اور ان سلائیوں کا دوسرا سرا چڑیوں اور کبوتروں کی دموں سے باندھ دیا جائے۔ سپاہیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ شام کے وقت روئی کی گولیوں میں آگ لگا کر
ان चिड़ियों और कबूतरों को छोड़ दिया गया। परिंदों के उड़ने से आसमान रोशन हो गया और एक अजीब आतिशबाजी का तमाशा था जो नज़र आता था, और ड्रालोन के लोग ये तमाशा देखने के लिए अपने कोठों पर चढ़ गए। हर तरफ फुलझड़ियाँ सी छूट रही थीं। लोग इस तमाशे को देख के हैरान और परेशान हो रहे थे, लेकिन ज़रा ही देर बाद ये चिड़ियाँ और ये कबूतर अपने अपने घोंसले में जा पहुँचे, और ये जहाँ पहुँचते और जिस घर में भी उतरते उसमें आग लग जाती, और किले के हर कोने और आबादी के हर घर से शोले उठ रहे थे। और और बका का समा था और लोगों को अफरा तफरी पड़ गई थी। किले में चौंका आग लग चुकी थी, सो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर को निकल रहे थे, और बासानी मलका ने किले को फतह कर लिया। जंगें सिर्फ ज़ोरे बाजू से ही नहीं लड़ी जाती, उसमें ज़हानत का होना, जहन का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ जंगें सिर्फ जहन से लड़ी जाती हैं। सो मलका ने भी अपनी चालाकी और अपने जहन का इस्तेमाल किया और उससे अपने शोहर का ना सिर्फ बदला ले लिया बल्कि उनकी पूरी कौम को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तो हम फिर आज के इस ज़माने में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान हुक्मरानों में से कोई ऐसा हुक्मरान पैदा करे जो अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी हिकमत से इसराइल से बदला ले सके। और आजकल ईरान जैसे उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो अल्लाह ताला ऐसी फ़िज़ा, ऐसा माहौल बना दे। हमारे बाकी जितने भी मुल्क हैं